بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره سببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. عقیدہ توحید اور کربلا کے عنوان سے گفتگو آپ کے سامنے ہے اور مسلسل معروضات کو آپ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. مجلس کے بعد کیونکہ فوراً سینہ زنی کا نوحہ خوانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وقت نہیں ملتا دعا کا، لہٰذا جو حکم دیا گیا ہے کہ ایک مومنہ سیدہ پروین فاطمہ دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم سید الشہداء اور ان کے اصحاب اور ان کے اولاد کے صدقے میں ان کو شفا کامل عاجل عنایت فرمائے. اسی طرح میرے پاس بھی پیغامات آئے ہیں SMS کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، آپ کے پاس بھی یقیناً آئے ہوں گے کہ مجلس میں جا رہے ہیں دعا کیجیے گا. تو جو بھی علین ہیں، بیمار ہیں، جتنے بھی لوگ، ان سب کی نیت کر کے دعا کیجیے کہ پروردگار ان سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرمائے. محمد آل محمد پر درود کے صدقے میں. شرک اور توحید کے عنوان سے اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. گفتگو کے مختلف مراحل تھے کہ جس میں توحید پر گفتگو ہوئی. جناب امیر المومنین کی دعائے صباح کے 3 یا 4 جملے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ جس میں جناب امیر المومنین، بہرحال نام ہے دعا کا، دعائے صباح، لیکن اس میں امیر المومنین گناہگار جو بندہ ہے خدا کا، جو خدا کی جانب محتاج ہے، اس کے 3 کیفیتوں کو امیر المومنین نے بیان کیا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ادب کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ جملے چوٹی پر ہیں اور کسی بہت بلند پہاڑ کی، یہ کہنا بھی غلط ہے چوٹی پر ہیں، بلکہ جو ان جملوں کی طرح کے جملے کہہ دے ملتے جلتے، اس کی فکر چوٹی پر ہے. اور اگر ادبیات کے لحاظ سے دیکھیں، لٹریچر کے لحاظ سے، اگر خداوند تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر کرنا چاہ رہا ہے، مسافرت کرنا چاہ رہا ہے، معرفت الہی کے درجات کو طے کرنا چاہ رہا ہے، اس کے مطابق دیکھیں تو جناب امیر کے جملے عجیب و غریب جملے ہیں. اور پھر جو استعارات اور کنایات جناب امیر نے استعمال کیے وہ بڑے عجیب ہیں. لہٰذا یہ دعائے صباح، نوجوان دوست ہمارے ان توجہ کریں کہ یہ دعائے صباح کیوں آئی، کیونکہ امیر المومنین خدا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور جب عقیدہ توحید پر بات آئے گی تو پورا سلسلہ توحید جو رسول خدا چھوڑ کر گئے، انی تارکن فیکم الثقلین، اور پھر جب ثقلین کو آپ شکافتہ کریں گے، ثقلین کو آپ پھیلائیں گے، تو ایک طرف آپ دیکھیں گے اہل بیت ہیں، دوسری طرف قرآن ہے. اور پھر اہل بیت کے جو جملے ہیں، کلامی معجزات، گفتاری معجزات، زبانی اور لسانی معجزات توحید کے سلسلے میں ان کو دیکھنا پڑے گا. اگر توحید کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کلامی معجزات کیا ہیں تو یہی گفتگو ہے دعاؤں میں جو ائمہ نے فرمائی. اور اگر عملی معجزات دیکھیں تو اب وہ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ سے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ادھر امام حسن مجتبیٰ نے درخت سے ٹیک لگائی اور کہا تشتہی العنب، انگور کی بیل سوکھی ہوئی تھی، وہاں پر ایک صاحب تھے تو کہا کہ ممکن ہے. ایک دفعہ امام نے دعا کی اور وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انگور آ گئے. تو یہ ایک عملی معجزہ ہے. اور دونوں معجزے اپنے مقام پر ایک سندیت رکھتے ہیں، دونوں طرح کے معجزے. اگر کسی کو گفتار اہل بیت کو دیکھنا ہے، کلام اہل بیت کو دیکھنا ہے، اس کے لیے ادب جاننا ضروری ہے. اور پھر ادب جانتے ہوئے معرفت کے مراتب، مراحل اور مدارج کو کس طرح سے امام نے طے فرمایا. انسان
جب گناہ کی کیفیت میں آتا ہے تو دو کیفیتیں اس پر طاری ہوتی ہیں. جناب امیر المومنین کل کی گفتگو جو 3 جملے تھے دعائے صبا کے, اس پر گفتگو کر کے بات کو آگے بڑھائیں. جو 3 کیفیتیں امیر المومنین نے یہاں پر, ویسے تو جناب امیر المومنین نے مختلف کیفیتیں بتائی ہیں گناہ گار کی اس دعا میں, لیکن یہ جو 3 جملے ہیں بڑے عجیب ہیں. کہ جو پہلا جملہ کہ کیف تطرد مسکینا, کہ یعنی پروردگار عالم جو گناہ کر چکا ہے اس میں ایک خصوصیت ہونی چاہیے, تب کہیں جا کر تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا. اگر گناہ کرنے کے بعد تکبر کے ساتھ انسان گردن اکڑا کر سینہ تان کر بارگاہ الہی میں جائے تو وہ ابلیس کے ساتھ محشور ہوگا, سرفکندہ, سر شکستگی, حقارت, مسکنت, عاجزی کے ساتھ آئے تو جناب آدم کی طرح اسے بلند ترین مقام عطا ہوگا. بچے اس جملے سے یہ نہ سمجھے کہ جناب آدم نے گناہ کیا تھا, یہ ہمارے عقائد سے بالکل اختلاف مختلف ہے. یہ چیز ہمارے آئمہ نے جو عقیدہ بتایا اس کے مطابق انبیاء گناہ نہیں کرتے. اس کو وہ اجالتاً اجلت میں اس جملے کو سن لیجئے. اب وہ کیا بحث تھی جناب آدم کی, وہ ایک طویل گفتگو ہے, یہاں پر اس کا موقع محل نہیں ہے. تو لہٰذا پہلا جو نقطہ اس جملے سے نکلتا ہے, کل کسی حد تک نکات آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی, لیکن آج مزید ذرا سا سنیے آپ اس بات کو کہ کیف تطرد مسکینا, یعنی التجا الیک من الذنوب ہاربا, گناہ سے بھاگ رہا ہے, گناہ کا خوف دل میں ہے, اور قلبی کیفیت یہ ہے اس کی کہ اپنے اندر عاجزی, انکساری, مسکنت یعنی مسکین ہونے کا احساس کر رہا ہے. یعنی جناب امیر المومنین ہم کو درس دے رہے ہیں کہ اگر گناہ کر لیا, گناہ کرنے کے بعد عاجزی کی کیفیت دل میں آئی, خداوند تبارک و تعالیٰ کی عظمت سامنے آئی, اپنے آپ کو عجز و انکساری, حقارت کے مرحلے پر تم نے اگر پایا اپنے آپ کو, تو گھبراؤ مت, اس کی بارگاہ میں آؤ, کیونکہ میں تم کو سکھا کر جا رہا ہوں کیف تطرد مسکینا, پروردگار تو اس مسکین کو کیسے دھتکارے گا جو حقارت کے جذبات لے کر تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے بھاگ کے تیری جانب آیا. لہذا آپ نے غور فرمایا, ہم کیف تخیب مسترشدا, پروردگار تو اس ہدایت کے طلبگار کو کس طرح سے دھتکارے گا, اپنی بارگاہ سے نکالے گا, کہ جو مسترشدن تیری بارگاہ میں آ رہا ہے رشد و ہدایت کے لیے. خوب توجہ کیجیے گا. واقعاً یعنی کہ میں کیا, میری اوقات کیا, ہم تو ایک طالب علم ہیں, کیا کہوں, جو بزرگ علماء ہیں کہ جن کی میں تعریف کروں تو ان کی توہین ہے کہ مجھ جیسا ان کی تعریف کیوں کر رہا, ان سے ہم نے جو بھی سیکھا ہے وہی آپ کے سامنے, کہ اور جو کتابوں میں لکھا ہے علماء نے, بزرگوں نے. پہلا مرحلہ کیا ہے, عرفان اسلامی. ایک آج کل ہوا چلی ہوئی ہے بڑی عرفان اسلامی, علم عرفان پر کس نے کام کیا ہے, کیا کیا ہے. یہ ایک تو آپ کو شرعی ذمہ داری دی نہیں ہے خدا نے کہ عرفا کو ڈھونڈتے پھریں, آپ کو شرعی ذمہ داری خدا نے دی ہے کہ اصول اور فروع کو اپنے مضبوط کریں. آپ کو شرعی ذمہ داری دی ہے کہ زیارت آل یاسین کے مطابق اپنے عقائد کے قبلے کو درست کریں. آپ کو شرعی ذمہ داری دی ہے کہ اپنے قلب کو معصومین کے ارشادات کے مطابق پاک رکھیں, گھر کو پاک رکھیں, نسل کی تربیت کریں. اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ جو مرحلہ عرفان ہے. پوری زندگی سفر کرتے رہیے, مسافرت کے عالم میں رہیے, مسلسل ایک سیر کے عالم میں رہیے. گویا آپ سمجھ لیجئے کہ آپ حالت عرفان میں ہیں, عرفان کو طلب کر رہے ہیں. اور ہمارے عقیدے کے لحاظ سے تو یہ بات واضح ہے کہ جتنی زیادہ امام زمانہ کی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا زیادہ آپ عرفان کے مرحلے پر ترقی کر رہے ہیں. لہٰذا دیکھیے سرکار ڈھونڈے وہ عرفان کو کسی اور کے دروازے پر جا کر کہ جس کے اپنے یہاں کچھ نہ ہو, اور جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے تو اس کی سزا ہے ہی یہی کہ وہ جائے دوسروں کے دروازے پر. جائیے, شوق سے جائیے. لہٰذا پہلا مرحلہ عرفان کا کیا ہے کہ گناہوں سے چھٹکارا. گناہ کر رہے ہو, پہلے اپنے آپ کو گناہ سے دور کرو, واجبات کو انجام دو, مستحبات, مکروہات, اخلاق, قلب, دل, روح, ذہن, دماغ, حسد, بغض, غلیظ عادتیں. پھر اس کے بعد پروردگار آہستہ آہستہ نور عطا کرے گا. اور پھر پہلا مرحلہ گناہ کا, جناب امیر نے فرمایا کیف تطرد مسکینا, پروردگار تو اس مسکین کو کیسے دھتکارے گا کہ جو تیری بارگاہ میں آ رہا ہے, التجا الیک من الذنوب ہاربا, گناہوں سے بھاگ کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہے پناہ حاصل کرنے کے لیے. جب یہ مرحلہ ختم ہو گیا, ام کیف تخیب مسترشدا, پروردگار عالم تو کیسے دھتکارے گا, دھتکارنے کا لفظ میں نے غلط کہا, تو کس طرح سے پشیمانی میں مبتلا کرے گا, اس کی امیدوں کو نا امیدی میں تبدیل کرے گا
جو ہدایت پانے کے لیے تیری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ مراحل توحیدی کو دیکھا اپنے جناب امیر کے یہاں، پہلے مرحلے پر گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرو، جب گناہوں سے چھٹکارا مل گیا اب خدا کی بارگاہ میں ہدایت کے لیے جاؤ۔ اور فرمایا ام کیف تردو، کس طرح سے تو واپس لوٹائے گا؟ ام کیف تردو ظمآنا ورد الی حیاضک شاربہ، پروردگار تو کس طرح سے اس پیاسے کو سیراب کیے بغیر واپس بھیج دے گا جو تیری مغفرت کے حوضوں کے پاس تیری مغفرت کے پانی سے سیراب ہونے آیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور سن لیجئے، کہاں سے شروع کی گفتگو امیر المومنین نے؟ گناہگار کو تو کیسے دھتکارے گا؟ تو معاف کر دے گناہ کو معاف کر دیا خدا نے۔ اب ہدایت کا مرحلہ آیا کہ پروردگار ہدایت کی متلاشی کو تو کس طرح سے دھتکارے گا؟ تو ہدایت مل گئی۔ پھر دوبارہ فرمانے پروردگار کیف ترد ظمآنا ورد الی حیاضک شاربہ، اب آپ نے مغفرت کا پانی پی تو لیا یا علی، اب آپ جو ہم کو سکھا کے گئے ہیں کہ مغفرت کا پانی پینے کے بعد اب دوبارہ کس پانی کی تلاش میں آپ اس جملے کو بیان فرما رہے ہیں؟ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو جناب امیر شاید یہ جواب دیں کہ پہلے مرحلے پر گناہوں پر قلم عفو کھینچنے کا پانی ہے کہ خدایا اس باران رحمت کو برسا کہ انسان جو گناہگار ہے اس کے گناہ ہٹ جائیں، پھر دوسرا مرحلہ ذہن و قلب و دل ہدایت کے مرحلے پر آ جائیں۔ جب ہدایت کے مرحلے پر ذہن و دل اور عقل و قلب و روح آئے گی، اب حیاض کا شاربہ، اب جو آپ اس کیفیت کے ساتھ آئیں گے پروردگار عالم کی بارگاہ میں تو جناب امیر کے صدقے میں گناہوں سے پاک بھی ہو چکے ہوں گے، ہدایت کے لیے تیار بھی ہیں، لہٰذا اب جو ہدایت ملے گی اسے آ کر آپ پانی پئیں گے، لیکن وہ پانی پئیں گے توحید کے تالاب اور حوض میں سے جس کو گناہگار پہلے پی چکا ہے، لہٰذا اب جو یہ آپ پانی پئیں گے اب کے توحید کے سفر کا آغاز ہوگا۔ جب تک گناہ میں انسان مشغول ہے، ملوث ہے، مبتلا ہے، وہ توحید کے سفر کا آغاز نہیں کر سکتا۔ درود بھیجے جناب امیر کی بارگاہ میں۔ کلا وحیاضک مطرعۃ فی زنک المحول وبابک مفتوح للطلب والوغول۔ تین سوال کیے خدا سے، تو مسکین کو دھتکارے گا؟ گناہوں سے بھاگ کے آ رہا ہے، جو تیرے پاس پانی پینے آیا ہے تیرے توحید کے تالابوں اور حوضوں سے، چشموں سے، تو ان کو دھتکارے گا؟ پھر کیا فرمایا کہ اس کو بھگائے گا پروردگار تو اپنی بارگاہ سے کہ جو تیری بارگاہ میں ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تین سوال کیا، فرمانا کلا پروردگار یہ تو کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ کس بنیاد پر جناب امیر نے فرمایا کہ پروردگار تو کبھی یہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ خدا گناہگار سے محبت کرتا ہے، وہ گناہگار کے جو توبہ کرنے کے لیے آئے، کیونکہ پروردگار تو گناہگاروں سے محبت کرتا ہے، تو ہدایت کے متلاشی لوگوں کو ہدایت دینا تیری ذات کا خاصہ ہے۔ جو تیری بارگاہ میں آئے کشکول کو لے کر کے ہدایت عطا ہو، مغفرت عطا ہو، تیری ذات اس سے محبت کرتی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے پروردگار کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دے؟ محبوب ہمیشہ اپنے حبیب کا انتظار کرتا ہے، عاشق ہمیشہ اپنے معشوق کا انتظار کرتا ہے۔ یہ شخص جو اس مرحلے پر ہے کہ گناہوں کی بھیک مانگ رہا ہے مغفرت کی، پروردگار اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ محبت کرتا ہے لہٰذا تیری عادت یہ نہیں ہے تو گناہگار کو دھتکارے۔ ہاں اگر یہ گناہگار سینہ تان کر آئے، گردن اکڑا کر آئے، تب تو اس سے محبت نہیں کرے گا، کیونکہ کبریائی میں نے آپ کے سامنے پڑھا نا، الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء وجعلہما حما وحرما علی غیرہ، حمد اس خدا کی جس نے عزت و کبریائی کو اپنے سے مخصوص کیا۔ تو اب کیا لے کر جائیں خدا کی بارگاہ میں؟ کبریائی اور عزت لے کر گئے تو دھتکار دے گا، جاؤ تو حقارت لے کر جاؤ۔ حقارت وہ چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اب یہاں تک آپ نے سمجھا، آپ کے سامنے واضح ہوئی بات، یہ دعائیں صبح یہ ہے کیا عجیب خزانہ۔ اور واقعاً اہل بیت پر جو ظلم ہوا سو ہوا، جو ان کے جملوں پر، ان کے علوم پر جو ظلم ہوا، اور کیا کہنے شیخ عباس قمی جیسے محدث کے، خدا واقعاً درجات بلند کرے اور پنجتن سے اجر عظیم عطا فرمائے جناب شیخ عباس قمی کو اور امام زمانہ سے، کہ کیا خزانہ چھوڑ کر گئے
کہ جب نہ کمپیوٹر تھا نہ کچھ تھا، نہ شیخ عباس قمی کے پاس کوئی انسٹیٹیوٹ تھا، ادارہ تھا کہ 5 آدمیوں کو فلاں کتاب دے دی تحقیق کرو، 5 کو فلاں، 5 کو فلاں. بڑی بڑی کتابوں میں سے بہار الانوار سے لے کر سید ابن طاؤس کی اقبال الامال، مصباح المتحجج، مصباح کفہمی، عدت الدائی، نہ جانے کتنی کتابوں کو کھنگالا، اور اس کے بعد آپ کو عرق اور ست نکال کر، اب یہاں اہل زمان بیٹھے، ست نکال کر دیا ہے آپ کو. کشتہ ادعیہ، کشتہ کب کہتے ہیں؟ کسی چیز سے آپ اس کے عرق کو نکالیں. 10,000 کلو گرام گلاب کے پھولوں کو جب آپ حرارت دیتے ہیں تو اس سے شاید 100-200 گرام عطر نکلتا ہے. اس کو کہتے ہیں ست، اس کو کہتے ہیں اسارہ، نچوڑ، عرق. تو یہ وہ نکال کر دیا شیخ عباس قمی نے. ہمارے بچے جا کر دیکھیں، اگر ان کو نہیں سمجھ میں آتے سید الشہداء، زیارات کا مطالعہ کریں ترجمے کا. بہرحال ایک درود بھیجیں محمد آل محمد. اب یہاں پر اچھا کوئی بات، خصوصیت اہل بیت کے کلمات کی یہ ہے، خصوصیت اہل بیت کے کلمات کی کہ جب اہل بیت، ایک دفعہ امام گفتگو فرما رہے ہیں ہشام ابن حکم سے، ایک دفعہ جناب امیر گفتگو فرما رہے ہیں سلمان سے، تو میری تو وہاں کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ جناب امیر جب گفتگو فرما رہے ہیں عام سماج کے لیے، تو خوبی پھر وہاں پر یہ ہوتی ہے امام کے کلمات کی، جملوں کی، کہ 10 سال کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی سمجھ سکتا ہے. حکمت کی خصوصیت یہ ہے. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ حکمت ہے کیا، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ حکمت الحکمت و ضالۃ المومن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. اینما وجدہ اخذہ، جہاں سے مومن کو حکمت ملے وہ اس کو اٹھا لے. اور حکمت کو کس کسوٹی پر پرکھا جائے؟ قرآن اور اہل بیت کی کسوٹی پر. لہٰذا اتنی معلومات ہونی چاہیے قرآن اور اہل بیت کی کہ آپ جب بھی کسی حکمت کو دیکھیں آپ سمجھ جائیں کہ یہ حکمت کے مطابق چیز ہے کہ نہیں ہے. بہرحال تو یہ ایک عجیب سلسلہ ہے کہ جا کر دنیا کے مختلف مذاہب نے، عیسائیوں نے کیا لکھا ہے حکمت کے بارے میں، یہودیوں نے کیا لکھا ہے، میں نے سب چیزوں کا تو مطالعہ نہیں کیا، ذرا ظہور سے جو کیا ہے، تو اس کے اندر آپ جا کر دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کو جب جا کر دوسروں کے جملوں اور کلمات کو، الفاظ کو پڑھیں گے تحریری یا تقریری صورت میں، اور جب آ کر آپ اہل بیت کی دعاؤں کو پڑھیں گے، تو جس چیز سے گھبرا کر، فرض کیجئے دوسرے مذاہب اور ادیان والے جس چیز کو گھبرا کر ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان کو مل نہیں رہی، آپ کو وہ مفاتی میں اتنے سکون سے مل جائے گی اور دل کو قرار آ جائے گا. یہ ایک خزانہ ہے جو رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہمارے لیے. جتنا زیادہ جڑیں گے آپ صحیفہ سجادیہ سے، نہج البلاغہ سے، دل کو قرار آتا رہے گا، دل کو سکون آتا رہے گا. اور آئمہ کے جملوں کا جو معجزہ ہے، اگر سلمان فارسی کسی کو بننا ہے تو وہ بھی تعلیمات موجود ہیں، اور سماج میں زندگی جیسے گزارنی ہے وہاں پر بھی تعلیمات موجود ہیں. یعنی یہ انسان جس کو توحید کا سفر کرنا ہے، موضوع ہمارا یہی ہے نا، عقیدہ توحید. یہ انسان جس کو توحید کا سفر کرنا ہے، مسافرت کرنی ہے، جرنی ہے توحید کی، یہ وہ انسان ہے جو کبھی کدال لے کر سڑک کھود رہا ہے، کبھی بیلچا اور پھاوڑا لے کر کھیتی باڑی کر رہا ہے، کبھی کاکپٹ میں بیٹھ کے جہاز اڑا رہا ہے، کبھی ٹھیلے پر سبزی بیچ رہا ہے. یہ سب انسان ہیں، سب محترم ہیں. کب تک؟ یہ چلیے آپ پوچھئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں، بہرحال مثال ہے یہ میں گاڑی میں بیٹھ کر ہارن بچا کر ٹھیلے والے کو اپنی طرف اشارے سے کیوں بلاتا ہوں؟ کیونکہ میں اس سے بہت بڑا ہوں، اس بیچارے کی کوئی عزت نہیں ہے. تکریم بشر اہل بیت کی ہیں، تکریم بشر اہل بیت کی ہیں، یاد رکھیے گا. بعض جگہ پر لوگ کہتے ہیں، بعض دنیا کے خطے ہیں، مولانا گراؤنڈ فلور سے لے کر آتا ہے آدھا کلو آلو ہمارے لیے اسی قیمت میں، آپ اس کو کوئی ٹپ دیتے ہیں؟ نہیں، اس کا تو کام ہے. یاد رکھیے گا، آپ جا کر زندگی کو دیکھیں اہل بیت کی، اور یہ ایک باقاعدہ خود چیپٹر ہے کہ کس طرح سے تکریم کی جائے اہل بیت کی. اور میں نے یہ آپ کے سامنے کہا 2,000-3,000 روپے جوتے پر لاگت آئی ہے، 20,000 روپے دے کے آپ خریدتے ہیں. میں مطلب انسان خریدتا ہے، جو خرید سکتا ہے وہ میں خرید لوں گا جا کر، مثال دے رہا ہوں، اور اس سے کچھ چوچرا نہیں کروں گا. لیکن جب میں سبزی کے ٹھیلے پہ جاؤں گا نا، بارش ہو رہی ہے، مجھے بھی پتہ ہے 5 روپے کا جو پودینہ ملتا تھا وہ 50 روپے کا ہو چکا ہے،
اس کو 4 سناؤں گا بھی سخت و سست مغلظات اور اس سے کہوں کم لگاؤ. یہ کیا طریقہ ہے؟ ماہ مبارک میں اس غریب ٹھیلے والے پر سب کا زور چلتا ہے. وہ کہہ رہا سرکار میں نے اتنے کا خریدا ہے تو میں آپ کو کیسے سرکاری رقم کے مطابق دوں؟ بشر کی تکریم جب تک آپ بشر کو درک نہیں کریں گے، بشر کو درک اہل بیت کے ذریعے ہوگا. یعنی میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، واقعہ تفصیلی ہے بڑا، لیکن میں یہاں روک کر واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ آئمہ کی ذمہ داری کیا دی ہے خدا نے؟ توحید تک لے کے جائیں. لیکن امام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پریکٹیکل انسان نہیں ہے، یاد رکھیے گا. آپ امام سجاد کو یہ مت سمجھیے 35 برس زندہ رہے، گریا کرتے رہے، بس صحیفہ سجادیہ، دعائے ابو حمزہ سمادی، مناجات شعبانیہ. کوئی مولانا یہ بتائیے آج کا بچہ یا وہ بیچارہ اپنے جہل کو دور کرنے کے لیے یا سوڈو انٹلیکچوئل قسم کے لوگ، مولانا امام نے کوئی کنسٹرکٹیو کام کیا کہ نہیں کیا؟ کنسٹرکٹیو کام امام نے یہ کیا میاں کہ بنو امیہ کے اس ظلم کے دور سے اس طرح سے نکالا کہ تمہاری زبان پہ امام سجاد کا نام آ رہا ہے. تمہارے بابا اور اماں جو دفن ہوئے نا وہ امام کی تلقین کے ساتھ دفن ہوئے. یہ احسان ہے امام سجاد کا. امام نے کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کیا. کنسٹرکٹیو کام تو ذرا سا آپ دیکھیں امامت کو سمجھنے. بہرحال چھٹے امام کا زمانہ، منصور دوانقی نے، میں مختصر کر کے قصے کو سنا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. رشتہ سخن آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، یہ گتھی اور زیادہ الجھ نہ جائے کہ بشر کو امام عقیدہ توحید تک لے کے جانا چاہتے ہیں. خوب توجہ ہے آپ کی. یہ جو عقیدہ توحید تک جائے گا، یہ کیسے جائے گا عقیدہ توحید تک؟ یہ جو کدال چلا رہا ہے بیچارہ، یہ کیسے جائے گا عقیدہ توحید تک؟ یہ جو پھاوڑے سے کھیتی باڑی کر رہا ہے، جو ٹھیلے پہ بیچارہ رزق حلال کما رہا ہے، یہ کیسے جائے گا عقیدہ توحید تک؟ تو امام سے بڑھ کر کوئی پریکٹیکل انسان کائنات میں نہیں ہے. کس طرح سے بچایا آپ توجہ کیجئے گا اس قصے کو، پھر ایک حدیث بتاؤں گا. منصور دوانقی نے آدمی کو بھیجا ایک کہ جا کر جتنے بنو ہاشم ہیں نا مدینے میں، ان کو پیسے دو، آل بنی عبد المطلب کو اور بنو ہاشم کو پیسے دو، خریدو ان کو. اب اس کا منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے، منصوبہ یہ تھا کہ بہرحال یہ اپنے خاندان کو چھوڑ دیں، امام صادق علیہ السلام کو چھوڑ دیں، ہمارے حمایتی ہو جائیں، ان میں اختلاف ہو جائے، افتراق ہو جائے. تو پیسے دے کر اس نے بھیجا، اور جو خط دیا تھا فرمان لکھ کر اس نے، تو وہ مدینے آیا جو نمائندہ جس کو فرمان یہ منتقل کرنا تھا، وہ اپنی قبا میں یا ابا کی آستین میں اس خط کو سی کر لایا. اہم ڈاکومنٹ ہے، ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، بادشاہ نے لکھ کر دیا ہے، تو چھپا کر لایا. تھا مسلمان، مسجد میں آ کر نماز تو پڑھے گا. نماز پڑھی آ کر، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام مسجد میں تشریف فرما تھے، نماز پڑھی، اسے اشارے سے بلایا. امام کو کیا پتا کہ اس کی قبا میں کیا ہے؟ توجہ ہے حضرات کی. امام کو کیا پتا یہ بغداد سے آیا ہے، مصر سے آیا ہے، کوفے سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ امام تو یہاں ہے نا آپ کے سامنے. امام نے کہا ادھر آؤ، اشارے سے بلایا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہا کہ دیکھو بنو ہاشم پر، بنو عبد المطلب پر بڑا کٹھن وقت ہے. میرے اپنے الفاظ بھی ہیں اور امام کے الفاظ ملا کر پیش کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. کٹھن وقت ہے. تمہیں جو بادشاہ نے پیسے دیے ہیں نا، تم دو ان کو جا کر، یہ سب غریب ہو چکے ہیں، یہ تمہارے پیسے کو لوٹا نہیں سکتے. اب یہاں میرا جملہ سن لیجئے. ہر شخص ابو ذر غفاری نہیں ہوتا کہ رسول کے بعد پیسوں کی پوٹلی دی گئی تو ابو ذر غفاری نے دھتکار دیا، کہا میں اتنا سستا علی کو نہیں بیچ سکتا. اور جناب امیر المومنین نے فرمایا، گریہ کیا، آنسو آئے جناب امیر کی آنکھوں میں. کہا یہ وہ وقت تھا کہ جب ابو ذر کے بچوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا. لہٰذا یہ ولایت آپ تک ہم تک ایسے نہیں آئی ہے. ہر شخص ابو ذر غفاری سلمان فارسی نہیں ہے. امام نے کہا دیکھو یہ کام مت کرو ہمارے خاندان والوں کے ساتھ، ان پر بڑے کٹھن حالات ہیں، تم پیسے دو گے یہ لے لیں گے، مجبور ہیں بیچارے. باریک سی بات ہے لیکن آسان ہے. امام نے ان بنو ہاشم سے جا کر نہیں کہا میں فتویٰ دے رہا ہوں تم پر حرام ہے. امام پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں. میں کیسے کہوں اس سے کہ جس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں،
میں کیسے ان کے اوپر حکم شرعی کو لاگو کروں کہ اگر یہ مخالفت کریں تو عذاب الہی کے مستحق ہوں. لہٰذا امام ہم طالب علموں کے بقول اصل کو سبب میں جاری کر رہے ہیں, آسان زبان میں امام جڑ سے اس مسئلے کو اکھاڑ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, ان کے پاس مت جانا, جاؤ گے وہ بیچارے محتاج ہیں اور معذور ہیں, ان کے پاس اس بات کی جسٹیفیکیشن ہے کہ تمہارے پیسے کو وہ لے لیں گے, ہم ان سے جا کر کیا کہیں, تم سے کہہ رہا ہوں یہ پیسے مت دینا ان کو. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا نہیں میں تو زیارت کے لیے آیا ہوں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. امام نے کہا تمہاری قبا میں فلاں جگہ پر یہ خط چھپا ہوا ہے, بادشاہ نے رات کے فلاں پہر دیا تھا. چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک درود تو حق بنتا ہے. ایک دفعہ گھبرا گیا, کہا یا ابن رسول اللہ اگر آپ کی بات مان لوں اور جب واپس جاؤں گا تو منصور مجھ سے پوچھے گا نہیں پیسے دیے کہ نہیں دیے, تو آپ کو پتا گردن قلم کر دے گا میری. کہا انہ رجل نساء, بہت بھلکڑ انسان ہے. اچھا دیکھو بھلکڑ, اگلا جملہ سنیے, انساہ اللہ, خدا نے اسے بھلا دیا, بے فکر ہو کے جاؤ تم سے نہیں پوچھے گا. آپ توجہ فرمائیے گا, جو امام اتنی طاقت رکھتا ہے کہ مدینے میں بیٹھ کر منصور کو بغداد میں اس کے ذہن سے اس چیز کو محو کر دے, وہ امام اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ معجزے سے اشرفیوں کو خلق کرے اور بنو ہاشم کو جا کر دے دے. اتنی طاقت تھی کہ نہیں تھی امام میں؟ تھی, لیکن مرحلہ توحید یہ ہے کہ مشیت الہی کے مطابق امام صادق علیہ السلام معاشرے کے اندر اعمال کو انجام دیں گے. جہاں تک مشیت الہی ہے وہ امام کے وجود سے ظاہر ہوگی. خوب توجہ کیجئے اس بات پر. امام یعنی مشیت الہی کو چلانے والا, امام یعنی مشیت الہی کو ظاہر کرنے والا. بچوں سے یہ پوچھا جاتا ہے اگر اتنے بڑے مددگار تھے علی مرتضیٰ تمہاری مدد کو آئیں گے اور حسین ابن علی تمہاری مدد کریں گے تو کربلا میں مدد کیوں نہیں کر لی؟ تو مختصر جواب دوں گا, بزرگ جو میرے بیٹھے ہیں وہ کیونکہ اس جواب کے اہل ہیں, وہ لے کر بچوں کو سمجھائیں گے. تو ان کے لیے جواب ہے کہ وہ مدد اسی شرط پر ہم کو پہنچتی ہے کہ حسین اس امتحان سے گزریں. شرط اختیار مدد یہ تھا کہ حسین اس امتحان سے گزرے. اگر حسین اس امتحان سے نہ گزرتے ہماری مدد نہ کر پاتے. اگر علی مرتضیٰ مشیت الہی کو منتقل نہ کرتے حسین ابن علی تک تو علی ابن ابی طالب ہماری مدد نہ کر پاتے. کس بنیاد پر خدا نے اختیار دیا کہ مشیت الہی کے مطابق امام چلتا ہے. لہٰذا اپنے ذہن کے مطابق امام کو مت سمجھیے, احادیث کے مطابق امام کو سمجھیے, اصول کافی کے مطابق سمجھیے, امام کی زیارتوں کے مطابق سمجھیے. درود بھیجے محمد آل محمد پر. لہٰذا آپ اگر امام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے آپ کو بڑا عجیب و غریب دین نظر آئے گا امام کی زندگی میں. وہ دین کہ جو معمولاً آپ کو مولانا حضرات کی زبان سے سننے کو نہیں ملتا, وہ دین جو آپ کو مذہبی طبقے میں نہیں ملتا. فرمایا رسالت مآب نے من یأتک کادًا من طلب الحلال بات مغفورا لہ, جو طلب رزق حلال کی تگ و دو میں مارا مارا پھرے دن بھر اور رات کو آ کر تھک ہار کے سوئے تو اس حال میں وہ رات گزارے گا کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے. اب آپ مجھے بتائیے یہ کون سی توحید ہے؟ تہجد کی نماز پڑھی نہیں پڑھی وہ ایک الگ بات ہے, یعنی پریکٹیکل ترین انسان کائنات کا امام معصوم ہے. کہا کہ تم پھاوڑا چلاتے ہو, تم دعائے صبا نہیں پڑھ سکتے نا, رزق حلال تو کما رہے ہو. افضل ترین عبادت واجبات شریعہ کے بعد طلب رزق حلال ہے, اور خدا جانتا ہے کہ رزق حلال میں توحید کی کیا کرنیں اور کیا شمع روشن ہیں. جس گھر میں رزق حلال آتا ہے اس گھر کی برکتیں مختلف ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو. کتنی ہی شکایتیں آتی ہیں وہ مولانا حضرات کے جن کے پاس واٹس ایپ ہے, وہ مولانا حضرات جو مسائل شریعہ کا جواب دیتے ہیں. کبھی ماں نے جائیداد ہڑپ کر لی اپنے یتیم بچوں کی, کبھی باپ نے ہڑپ کر لی, کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے مال کو کھا گیا, کبھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو, کبھی بہنوں نے جائیداد ضبط کر لی بھائیوں کی. عجیب مسئلہ ہے میراث کے مسائل, یہ تمام کے تمام. سرکار جناب امیر المومنین فرماتے ہیں نہج الغلا میں حجر مغصوب یا غصیب, ایک پتھر جو غصب شدہ ہے تمہارے گھر میں اگر لگا ہے, رہن علی خرابہ, سمجھ لو یہ گھر برباد ہو کر رہے گا. لہٰذا توجہ کریں آپ اس بات کو, اس بات کی اوپر توجہ کریں. صدقات اور خیرات کثرت کے ساتھ کیجئے.
کثرت کے ساتھ صدقات اور خیرات کیجئے. اگر آپ جا کر وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اگر آپ جا کر بخل کے بارے میں جو قرآن نے گفتگو فرمائی ہے، سخاوت کے بارے میں جو قرآن نے گفتگو فرمائی ہے، سخاوت کے بارے میں جناب امیر نے جو گفتگو فرمائی ہے، بخل کے بارے میں جناب امیر المومنین اور جناب امام مجتبیٰ نے جو گفتگو فرمائی ہے، ان تمام چیزوں کو جمع کریں آپ، پھر پڑھیے صرف سادہ سا ترجمہ، آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ سخاوت کا ایک بڑا گہرا تعلق توحید کے ساتھ ہے، بخل کا بڑا گہرا تعلق شرک کے ساتھ ہے، سخاوت کا بڑا گہرا تعلق ایمان کے استحکام کے ساتھ ہے. موضوع نہیں ہے اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ توحید کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے سرکار، توحید کا تعلق داڑھی رکھنے سے نہیں ہے صرف، بالکل رکھیے، آپ کے مرضی کا فتویٰ رکھیے، منع نہیں کر رہا، لیکن صرف ان چیزوں سے نہیں ہے. لہٰذا توحید کو جب آپ آ کر امام معصوم کی اینک لگا کر امام معصوم کی تعلیمات کو دیکھ کر سمجھیں گے تو زندگی یہ نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں. سماجی لحاظ سے کہہ رہا ہوں کلیکٹیولی، ورنہ بہت سارے مومنین ہیں یہاں پر ماشاءاللہ سے، آپ سب مومنین ہیں. میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں، آپ مبغض ہیں، آپ دشمن اہل بیت ہیں، نہیں. یعنی ہمیں بہت بڑے مرحلے تک جانے کی ضرورت ہے توحید کے سلسلے میں، ہمیں ایک بڑے طویل سفر کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے توحید کے سلسلے میں. جس چیز کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے دائرے میں داخل کیا ہے، تمام چیزوں کو عملی کرنا پڑے گا، جب جا کر ہم توحید کے اس مرحلے پر پہنچیں گے کہ جس کی جانب ائمہ نے ارشاد فرمایا ہے. اور پھر جا کر اس مرحلے پر جب پھر ہم کربلا کا مطالعہ کریں گے، پھر کربلا ہمیں اپنی ایک الگ تصویر دکھائے گی. الحمدللہ آپ کے پاس کربلا کی بڑی اچھی اور بہترین تصویر موجود ہے، لیکن ہیں تو ہم ناقص نا، کربلا ہے کامل. ناقص کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ کمال کی طرف سفر کرتا رہے. لہذا اب ایک عجیب مرحلہ ہے اور بڑی خوش سی گفتگو ہے. اب اس کے بعد مزید آپ کو تھکا رہا ہوں میں، اور آپ بڑے حوصلے سے سن رہے ہیں، آپ کا بڑا شکریہ. کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دائرہ ایمان میں خدا شامل کرتا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ. ایمان جب لاؤ تو اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی ایمان لاؤ. اور کبھی خدا امتحان لیتا ہے مومن بننے کے بعد ایمان کے پیمانوں پر پرکھ کر. آپ لاکھ کرتے رہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حج پہ جاتے ہیں، روزہ نماز سب کرتے رہیں، لیکن جب خدا کے جی میں آئے گا، نبی زمان کو، نبی وقت کو، آپ کے دور کے پیغمبر کو کہے گا ان سے کہو یہ حکم بھی کریں، اس پر بھی عمل کریں. آپ کہیں سرکار ہم تو یہ کر رہے ہیں، اب توحید کی کیا ضرورت، یہ تو بڑا بے معنی سا لا یعنی حکم ہے، مہمل بات ہے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو سرکار پھر عذاب آئے گا. سأل سائل بعذاب واقع، عذاب مانگنے والے نے عذاب کی درخواست کی. یاد ہے نا آپ کو حارث ابن نعمان فہری جب غدیر کے میدان میں آیا کہ اگر تمہاری طرف سے، تم نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، روزہ رکھو، تمام عبادتیں کی، اب تم نے اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر امیر بنا دیا، یہ خدا کی طرف سے تمہاری طرف سے. عقیدہ رسالت ہی درست نہیں ہے، تھا مسلمان لیکن قرآن کے مطابق یہ کافر ہے، یعنی حکمن کافر ہے، اس کے اوپر کافر کا حکم لگے گا. اور یہ کہتا ہوا چلا اللہم ان کان ھذا الحق من عندک فامطر علینا علیہ من السماء عذاب، اگر یہ تیری طرف سے پروردگار علی کی ولایت تو بھیج آسمان سے عذاب مجھ پر آئے. پتھر آیا، سورہ معارج، اور سر سے نکل کر ماتحت سے خارج ہوا، اور قرآن نے یہ آیت لکھی. محدثین شیعہ سنی دونوں محدثین نے اس واقعے کو لکھا ہے. تو سرکار علی ابن ابی طالب، آپ مانیے یا نہ مانیے، آج کے دور میں علی ابن ابی طالب کو امام نہ ماننا ایک الگ مسئلہ ہے. اس وقت رسول کے سامنے دیدہ دلیری سے جا کر کہنا کہ میں علی کو امام نہیں مانتا، یہ آپ براہ راست توحید سے ٹکرا رہے ہیں. لہٰذا کوئی یہ کہے کہ پروردگار عالم نے کیوں جوڑ دیا. اب ہم یہاں سے آیات میں داخل ہوں گے، سورہ مائدہ کی اور سورہ بقرہ کی. دیکھیے ایک اسلام کا مرحلہ وہ ہے کہ جو ایمان سے پہلے ہے، ایک اسلام کا مرحلہ قرآن کے مطابق وہ ہے جو اسلام کے بعد ہے. ہر اسلام نقص کی دلیل نہیں ہے. قرآن میں آپ کیا پڑھتے ہیں کہ جب عرب نے آ کر کہا وقالت الاعراب آمنا، عربوں نے آ کر کہا، بدوؤں نے رسول خدا کے سامنے کہ ہم ایمان لے آئے. قرآن نے کیا کہا، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بل قولوا اسلمنا، ہم اسلام لے آئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے سب سے بڑا مرحلہ ہے ایمان کا، اسلام کا مرحلہ نچلا ہے. اب چلیے سورہ بقرہ میں 129ویں آیت میں پروردگار فرما رہا ہے وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ،
کون ہے جو ابراہیم کے دین سے منہ موڑے گا مگر یہ کہ بڑا احمق ہو، نادان ہو کہ جو ابراہیم کے دین سے منہ موڑے۔ توجہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، سب سے نچلا مرحلہ کیا ہے؟ اسلام۔ اس سے بڑا مرحلہ کیا ہے؟ ایمان۔ لیکن ایک اسلام وہ ہے جو اس ایمان سے بڑا ہے۔ ایک ہے پہلے مرحلے پر اسلام، دوسرے مرحلے پر ایمان، تیسرے مرحلے پر پھر اسلام۔ اگر تیسرے مرحلے پر پھر اسلام آ رہا ہے تو اس اسلام کا پہلے مرحلے کے اسلام سے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ اسلام ایمان کا نتیجہ ہے، وہ اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ جناب امام سجاد کیا فرما رہے ہیں؟ ان قوما آمنوا بألسنتہم، پروردگار کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف زبان سے کہا کہ ہم مسلمان ہوئے، لِيَحْقِنُوا بِهِ دِمَاءَهُمْ، تاکہ ان کے اوپر گردن پہ تلوار نہ چلے، فَأَدْرَكُوا مَا عَمَّلُوا، لہٰذا انہوں نے جس نیت سے کلمہ پڑھا تھا وہ فائدہ ان کو مل گیا، جان بھی بچ گئی، مال بھی بچ گیا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم بن گئے مسلمان۔ لیکن ایک مسلمان ہے کہ جو ایمان کے بعد کا مرحلہ ہے، من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، کون ہے جو دین ابراہیم سے منہ موڑے گا مگر یہ کہ بڑا احمق اور نادان ہو۔ اذ قال له ربہ اسلم، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم، توجہ سے سن رہے ہیں آپ؟ شکریہ، مزید توجہ سے، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا، یہ اللہ کب کسی بندے سے براہ راست بات کرتا ہے؟ جب اس کا پیغمبر ہو یا ولایت کے مرحلے پر ہو۔ اگر ولایت کے مرحلے پر ہے اور پیغمبر ہے، اگر پیغمبر ہے تو وحی آ رہی ہے، اگر ولایت ہے تو الہام ہو رہا ہے خدا کی جانب سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم اس مرحلے پر جب خدا ابراہیم سے گفتگو فرما رہا ہے تو یا یوں کہیے کہ ولایت کے مرحلے پر ہیں یا نبی بن چکے ہیں، ورنہ خدا براہ راست بات نہیں کر سکتا۔ اب جو خدا اپنے ولی سے بات کر رہا ہے، اب جو خدا اپنے نبی سے بات کر رہا ہے تو سب سے نچلے درجے پر لے جا رہا ہے کیا؟ ابراہیم اسلام لے آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک اسلام وہ ہے جو مکے کے اوباش لے کر آئے تھے، لما احسوا السیوف علی عواتقہم، جب علی کی تلوار کی حدت کو اپنی گردن پر احساس کیا۔ پورے بنو امیہ کی داستان ہے، جا کر پڑھ لیجئے۔ ایک اسلام وہ ہے کہ ان کی عزتیں بچ جائیں، ان کا مال بچ جائے، ان کو کوئی سزا نہ دے۔ ایک اسلام وہ ہے کہ جو ابراہیم لے کر آئے۔ کیا وہ ابراہیم جو اسلام جو ابراہیم لے کر آئے وہی اسلام ہے جو مکے کا مشرک لے کر آیا؟ یہ کون سا پروردگار ربنا ارنا مناسکنا واجعلنا مسلمین لک، پروردگار ابراہیم کی دعا مجھ کو اور میرے بیٹے اسماعیل کو، پروردگار مجھ کو، ابراہیم خدا سے دعا کر رہے ہیں پروردگار مجھ کو۔ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم مسلمان تو ہو چکے ہیں، کچھ بعید نہیں مسلمان سے آ کر کہہ دے نہیں وہ کچھ عرصہ تھا ابراہیم کافر تھے، نعوذ باللہ، یہ مسلمان کہہ سکتا ہے؟ جب یہ مسلمان اپنے نبی کو مردار گوشت کھلا سکتا ہے مکے میں، جب یہ مسلمان اپنے نبی کو غلیظ پانی پلوا سکتا ہے نجس کنویں کا، جب یہ مسلمان اپنے نبی کو غلط مشروب پلوا سکتا ہے اپنی کتابوں میں، تو یہ مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ناموس رسالت دیکھنا ہے، نبی کی حرمت کو بچتے ہوئے دیکھنا ہے، علی ابن ابی طالب کی نہج البلاغہ پڑھیے۔ لہذا خدا نے کہا اسلم، ابراہیم اسلام لے آؤ، پر ابراہیم نے کہا اسلم تو، اور پھر پروردگار نے کہا استفینا ہو، اس کے بعد ہم نے ابراہیم کو چنا، وَإِنَّهُ مِنْ، اور وہ ابراہیم آخرت میں من الصالحین، آخرت میں ابراہیم صالحین میں سے ہے۔ یعنی یہ کون سا مرحلہ تھا؟ یہ وہ اسلام کا مرحلہ نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے آئے، یہ اسلام کا مرحلہ وہ ہے کہ پروردگار ابراہیم تیرے ہر فیصلے کے آگے سر کو جھکا چکا ہے۔ کس حد تک سر کو جھکا چکا ہے کہ اگر تو مجھے آگ میں پھینکوائے گا تو تیار ہوں، ہاجرہ اور اسماعیل کو مکے میں چھوڑ کر آنے کو کہے گا تیار ہوں، اپنے ہاتھوں سے لخت جگر کو جو میری دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا، نبی زادہ ہے، خوبرو بچہ ہے، مجھے وہ اس سے محبت ہے، اگر کہے گا اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو تو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دوں گا۔ ذبح کس طرح سے کرنا چاہتے تھے اسماعیل ابراہیم؟ کیا دل میں کراہیت تھی، دل میں درد کے آثار تھے،
اور ذبح کرنا چاہتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو مرحلہ تسلیم پر نہ ہوتے. یعنی یہ وہ مرحلہ ہے. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو کربلا کی ریت پر آ کر دیکھیے یا مسجد کوفہ کی محراب میں 19 رمضان کو. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ابراہیم کا دل مکمل تیری بارگاہ میں آ چکا ہے اور اس کے بعد ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے تھے. پروردگار کا امتحان بڑا عجیب ہے توحید کا. 2-3 آیتیں لیکن میں حذف کر کے، کیونکہ حکم دیا گیا ہے جو آپ کے یہاں پہ ریت ہے کہ جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے مصائب ہوں گے، لہٰذا میں بس آخری آیت پڑھ کے بات کو ختم کروں. تو اسلام کس مرحلے پر ہے؟ کبھی خدا اس طرح سے ابراہیم سے کہتا ہے کہ سر تسلیم خم کر دو مراحل توحیدی میں، اور کبھی مرحلہ توحیدی بڑے بچکانے انداز میں لگتا ہے مسلمانوں کو، لیکن وہ بچکانہ انداز براہ راست متصل ہوتا ہے مشیت الہی سے. وَإِذْ قُلْتُمْ، موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. جناب موسیٰ کے پاس مسلسل خوان آتا تھا آسمان سے، دسترخوان، اور جناب موسیٰ کی قوم اس میں سے کھاتی تھی. ایک ہی طرح کا کھانا آتا تھا، ایک ہی طرح کا کھانا تھا، لیکن آتا تھا آسمان سے. کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. جملہ دیکھیے آپ بنی اسرائیل کا. موسیٰ تم اپنے خدا سے کہو، یعنی ابھی تک تمہیں خدا پر بھی ایمان نہیں آیا ہے کہ تم موسیٰ سے کرو. موسیٰ اپنے خدا سے کہو، موسیٰ اپنے خدا سے کہو کہ ہمیں وہ چیزیں دے کہ جو زمین پہ سے اگتی ہیں. دال دے مسور کی، ککڑی، کھیرا، لہسن، پیاز. موسیٰ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اس چیز کو تبدیل کروانا چاہتے ہو جو مائدہ آسمانی ہے اس سے کہ جو زمین پر اگنے والی غذا ہے، جو عالم قدس سے دسترخوان آ رہا ہے، جو طہارت کے مقام سے دسترخوان آ رہا ہے، تم اس کو ٹھکرا کر زمین سے اگنے والی چیزوں کو لینا چاہتے ہو. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. خوب توجہ کیجیے گا، ادھر یہ خواہش دل میں آئی، ادھر آیت نے آواز دی اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بما عتوا وكانوا يعتدون. ان کا یہ مرحلہ اس وجہ سے آیا کہ یہ گناہ گار تھے. ادھر دل نے خواہش میں دل میں اس خواہش نے جنم لیا. آیت نے آ کر کہا یہ جو تم چاہتے ہو نا کرنا، اب ٹھیک ہے مصر میں اتر جاؤ. وضربت علیکم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور بے چارگی تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی. یہ موسیٰ کی قوم نے کس کو کس سے تبدیل کرنے کو کہا تھا؟ جو آسمان سے آ رہا تھا وہ بھی خدا کی مشیت سے تھا. جو زمین سے مسور کی دال، لہسن، پیاز، ککڑی، کھیرا اگتا ہے یہ بھی خدا اگاتا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ عالم قدس سے آتا ہے، یہ زمین کی نجاستوں کو چیر پھاڑ کے نکلتا ہے. فرق کہاں پر ہے؟ وہ مشیت الہی کے مقام پر ہے. خدا اس دسترخوان کے ذریعے امتحان لینا چاہتا ہے. اور تمہاری عادت یہ تھی یقتلون النبیین بغیر الحق، تم بلا وجہ بے جرم و خطا نبیوں کو قتل کرتے تھے. ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ٹھہری. مجھے آپ یہ بتائیے سرکار، دال اور ککڑی مانگی تھی جو خدا اگاتا تھا، وہ کھانا جس کو کھاتی تھی قوم بنی اسرائیل بدن میں جذب ہوتا تھا، فاضل مادوں کی صورت میں نظام ہاضمہ ان کا اخراج کر دیتا تھا. اس پر بھی توحید پروردگار کو طیش آیا، کہا کہ ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی. اب وہ اہل بیت کہ جن کا خون رسول کا خون، جن کا گوشت رسول کا گوشت، اگر انہیں یہ امت کہے ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، کسی دوسرے لوگوں کو دو، تو اب خدا کی کون سی ذلت مسلمانوں کے مقدر میں لکھی جائے گی؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا الْقَرْيَةَ، جب ہم نے قوم موسیٰ سے کہا جاؤ اس شہر میں جاؤ اور جو چاہتے ہو وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جو چاہتے ہو کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ.
اور دیکھو وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ بنی اسرائیل سے ہم نے کہا شہر میں جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، ایک چھوٹا سا کام کر لو، وضو ہے نہیں ہے، غسل ہے، کچھ خدا نے نہیں کہا، یہ جو دروازہ ہے نا اس میں سے جھکو، قُولْ حِطَّةٌ اور سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور یہ کہو ہمارے گناہ گر جائیں، ہمارے گناہ گر جائیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا جو ظالمین تھے انہوں نے ہماری بات کو بدل دیا، ایک نقطے کا اضافہ کر دیا حتہ میں اور اس کو کہہ دیا حنتا یعنی گندم۔ یہ بنی اسرائیل بڑے شیطان تھے، خدا کے ساتھ مذاق، خدا مذاق برداشت نہیں کرتا، نہ خدا مذاق برداشت کرتا ہے نہ خدا کا ولی مذاق برداشت کرتا ہے۔ ایک نقطے کا اضافہ کہ خدا کہہ رہا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ہم نے کہا تھا حتہ کہتے ہوئے، ہم نے لمبی چوڑی نماز جعفر تیار پڑھنے کو تو نہیں کہا تھا، دعائے جوشن کبھی پڑھنے کو تو نہیں کہا تھا، ہم نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے جاؤ اور حتہ کہتے ہوئے جاؤ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، ہم معاف کر دیں گے تمہارے گناہوں کو۔ تم نے ایک نقطے کا اضافہ کیا، حتہ یعنی گرا دینا، یعنی انحطاط جو آپ کہتے ہیں ہمارے گناہ جھڑ جائیں گر جائیں، تم نے ایک نقطے کا اضافہ کیا، کیا بن گیا لفظ حنطا یعنی گندم، تم نے ہمارے لفظ کا مذاق اڑایا۔ تو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اور اس کے بعد ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ وہ خدا جو ایک نقطے کی تبدیلی برداشت نہ کرے، وہ فاطمہ کے بچوں کے سلسلے میں تبدیلی کو برداشت کرے گا؟ لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے کہ توحید کو خدا نے کس چیز کے ساتھ جوڑا ہے۔ لہٰذا وہ خدا واقعہ کربلا کے بارے میں کسی سرسری مطالعے کو برداشت کرے گا؟ وہ خدا کہ جہاں پر نبی کے بیٹے کی گردن کٹ گئی اس واقعے کے سلسلے میں اسی طرح سے برتاؤ کرے گا جہاں سے خانہ آسمانی کے سلسلے میں کیا، جہاں مائدہ آسمانی کے سلسلے میں کیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ ذرا ایک دو دفعہ اور درود بھیج دیجیے۔ ایک اور درود بھیج دیجیے محمد میں آپ بہرحال ذوق سے سنتے ہیں، اس لیے انیس نے صبح عاشور کے بارے میں، ایک انیس کا مرثیہ ہے معرکۃ الآرا مرثیہ ہے، انیس کے سارے مرثیے معرکۃ الآرا ہیں تقریباً، لیکن ان کا ایک مرثیہ ہے کہ جس میں وہ صبح کا منظر پیش کرتے ہیں اور جس میں وہ سحر کے طلوع کا منظر پیش کرتے ہیں کہ جلوہ کیا سحر کے رخ بے حجاب نے، تو اس کے بارے میں۔ اب یہ مرثیہ ایسا ہے کہ اس مرثیے کا ترجمہ ٹالپور خاندان کے ایک بزرگ نے سندھی میں بھی کیا ہے، اور اس مرثیے کا ترجمہ انگریزی کے بہت بڑے ادیب نے انگریزی میں بھی کیا ہے، اور سرکار سب سے مشکل کام جو کیا ہے کہ واقعاً میں خود، خیر میں کیا، میری حیثیت کیا، جس حد تک بھی جو بھی تھوڑی بہت دو چار لفظ آتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو معجزہ کیا ہے وہ قبلہ و کعبہ سید العلماء حضرت آیت اللہ سید علی نقی نقوی، جن کو آپ عرف عام میں جو شہرت ہے ان کی، وہ مشتہر ہیں جس نام سے، وہ نقن صاحب نے عربی میں اس مرثیے کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ اتنا، ایک تو خود بر صغیر کا کلچر، پھر اس میں شمالی ہند کا کلچر، پھر اس میں انیس جیسے زبردست چیرہ دست ادیب، اور پھر اس کے بعد اس کو عربی میں پلٹانا، اور واقعاً لقد اجاد بما افادہ، نقن صاحب نے حق ادا کیا اس مرثیے کا عربی میں ترجمہ کر کے، بڑا عجیب ترجمہ ہے۔ تو اس مرثیے میں ایک درود بھیجیں محمد آل محمد۔ بہرحال میں پڑھتا ہوں، مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تشریح کی اہل زبان موجود ہیں یہاں پر، اور جو اب وہ ظاہر سی بات ہے میں اس آب و تاب کے ساتھ تو نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ طاقت اتنی نہیں ہے، لہذا آپ اسی طرح سے اس آپ کی سماعت ہے جو برداشت کیجیے مجھے۔ ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا آیا، تشریف جا نماز پہ لاہے شہ زماں، سجاد بچ گئے عقب شاہ انس و جاں، صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذاں۔
ہر ایک کی چشم آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی۔ چپ تھے تو یوں جھومتے تھے وجد میں شجر، دریا سے منہ اٹھائے تھے، پانی سے منہ اٹھائے تھے دریا کے جانور، تسبیح خانت برگ و گلو غنچہ و ثمر، محو صنعت دشت و نباتات و تشت و در، اعجاز تھا کہ دل بر شبیر کی صدا ہر خشک و تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا۔ یہ انیس روایت نہیں لکھ رہے، ایک درود بھیجو محمد آل محمد کے۔ سرکار یہاں پر یقیناً آپ ایسے خدا کے نیک بندے بیٹھے ہیں یہاں پر عزادار، جن کی دعا مجھے یقین ایمان ہے کہ لگتی ہے۔ دعا کیجئے کہ یہ آخر تک میں پہنچا دوں اس مرثیوں کو، آخر تک سے مطلب جو 8-10 بند میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، یعنی کس طرح سے انیس نے منظر کھینچا ہے حسین کے ساتھیوں کا، کس طرح واقعاً جناب انیس کو سید الشہداء اجر دیں۔ فرماتے ہیں کہ ناموس شاہ خیمے میں روتے تھے زار زار، چپکی کھڑی تھی صحن میں بانو نامدار، زینب اٹھائے ہاتھوں کو کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار، یوں کرتے ہیں ثنا و صفت ذوالجلال کی، لوگوں آزاد سنو میرے یوسف جمال کی، یہ حسن صوت اور یہ قرات یہ شد و مت، حقا کہ افصح الفصحا ہے انہی کا جد، لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرت، یا رب رکھ اس صدا کو زمانے میں تا ابد، شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ اکبر کی آواز نہیں ہے، رسول کے باغ میں ایک بلبل چہک رہا ہے۔ اذان دے دی اکبر نے، زینب کی دعا سن لی آپ نے بی بی کی، صف میں ہوا، مجھے معاف فرمائیے گا میں اب اس طرح سے نہیں پڑھ سکتا جیسے پچھلی شبوں تک آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، صف میں ہوا جو نعرہ قد قامت الصلاۃ، قائم ہوئی نماز، اٹھے شاہ کائنات، وہ نور کی صفیں وہ مصلی ملک صفات، قدموں سے جن کے ملتی تھی آنکھیں رہے نجات۔ بخدا یہ بند ایسے نہیں ہیں جن کو میں پڑھ کے گزر جاؤں، 1.5-2 گھنٹے کی تشریح ہے ان بندوں کی، اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ انیس کی تعریف میں کہہ رہا ہوں، میری کیا حقیقت انیس نے جو بیان فرمایا ہے، صف میں ہوئے جو نعرہ قد قامت الصلاۃ، قائم ہوئی نماز، نماز پھر ادنا ہے حسین سے، اٹھے شاہ کائنات۔ حسین کے پیچھے جو صفیں ہیں یہ نمازیوں کی صفیں نہیں ہیں، وہ نور کی صفیں، وہ مصلی ملک صفات، قدموں سے جن کے ملتی تھی آنکھیں رہے نجات۔ میرے بزرگ اور اہل ذوق نوجوان سنیں اس کو، جلوہ تھا تاب عرش معلا حسین کا، مصحف کی لوح تھی کہ مصلی حسین کا، یہ حسین کی جانماز نہیں ہے، یہ قرآن بچھا ہوا ہے، تبھی تو نور آسمان تک جا رہا ہے۔ قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز، بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ حجاز۔ یہ قرآن کھلا ہوا ہے یا حسین کے پیچھے نمازیوں کی صفیں ہیں؟ یہ لکیروں میں قرآن کی آیتیں ہیں یا حسین کے نمازی ہیں؟ اگر یہ حسین کے نمازی ہیں جن کی صفیں قرآن کی سطروں کی طرح ہیں تو حسین انسان نہیں ہے، بسم اللہ ہے قرآن کے آغاز کا۔ قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز، بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ حجاز، وہ نور کی صفیں وہ مصلی ملک صفات، قدموں سے جن کے ملتی تھی آنکھیں رہے نجات۔ پھر فرمایا کہ سطریں تھی یا صفیں عقب شاہ سرفراز، یہ صفیں ہیں یا قرآن کی سطریں ہیں؟ یہ صفیں ہیں حسین کے پیچھے یا صفوں کی صورت میں قرآن؟ ہر صف جس میں علی اکبر ہیں، عباس ہیں، مسلم اوسجا ہیں، بریر ہیں، یہ نمازیوں کی صف نہیں ہے، یہ قرآن کی آیتوں کی لکیر ہے۔ کہتے ہیں سطریں تھیں یا صفیں عقب شاہ سرفراز، کرتی تھی خود نماز بھی ان کی ادا پہ ناز،
آپ ناز کرتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، انیس فرما رہے ہیں کرتی تھی خود نماز بھی ان کی ادا پہ ناز۔ اب یہ شعر تو میں نہیں سمجھتا، میرا جو بزرگ سمجھ جائے بچوں کو سمجھا دے خدا کے لیے، میرے سینے میں اس وقت اتنی طاقت نہیں ہے میں اس کی تشریح پیش کر سکوں۔ فرماتے ہیں صدقے سحر بیاض پا بین السطور کی سب آیتیں تھیں مصحف ناطق کے نور کی۔ چلیں سن لیجئے، یہ جو صفوں کے درمیان فاصلہ ہے نا، یہ گویا ایسا ہے کہ قرآن کی آیتوں کے درمیان فاصلہ ہو۔ قرآن کی آیت جو کاغذ پہ لکھی جاتی ہے، سیاہی سے لکھی جاتی ہے نا، تو وہ لائن سیاہ ہو جاتی ہے، پھر جگہ چھوڑی جاتی ہے، سفیدی آ جاتی ہے، پھر سیاہی آتی ہے، آیت لکھی جاتی ہے۔ انیس فرما رہے ہیں سطریں تھیں یا صفحے؟ یہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا نماز کی صفیں ہیں؟ ہر نماز کی صف کے بیچ میں جو جگہ خالی ہے نا، یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے قرآن کی دو آیتوں کے بیچ میں کاغذ کی جگہ خالی ہوتی ہے۔ سطریں تھیں یا صفیں عقب شاہ سرفراز، صدقے سحر بیاض پہ بین السطور کی سب آیتیں تھیں مصحف ناطق کے نور کی۔ یہ صفیں نہیں ہیں، یہ مصحف ناطق قرآن ہے حسین، یہ حسین کے قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب فرماتے ہیں حسین کے انصار کی توصیف، ابھی بنی ہاشم کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی انصار حسین ابن علی کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں باہم مکبروں کی صدائیں وہ دل پسند، کرو بیان عرش تھے سب جس سے بہرمند، ایما کا نور چہروں پر تھا چاند سے دو چند، خوف خدا میں کانپتے تھے سب کے بند بند، خم گردنیں تھی سب کی رکوع اور سجود میں، سجدوں میں چاند تھے مہینوں تھے رکوع میں۔ دنیا سے اٹھ گیا وہ قیام اور وہ قعود، ان کے لیے تھی بندگی واجب الوجود۔ نمازیں وہ پڑھ کے چلے گا، اب کوئی ان جیسی نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ دنیا سے اٹھ گیا وہ قیام اور وہ قعود، ان کے لیے تھی بندگی واجب الوجود، طاعت میں نیست جانتے تھے اپنی ہست و بود، طاقت نہ چلنے پھرنے کی تھی ہاتھ پاؤں میں، گر گر کے سجدے کر گئے تیغوں کی چھاؤں میں۔ اب یہ بنی ہاشم کا ذکر ہے، وہ انصار کا ذکر تھا، اب یہ بنی ہاشم کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں ہاتھ ان کے جب قنوت میں اٹھے سوئے خدا، خود ہو گئے فلک پہ اجابت کے باب واہ۔ ادھر حسین کے شہزادوں نے بنی ہاشم کے قنوت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کو آمین کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عرش الہی کے دروازے خود بخود کھل گئے، خود ہو گئے فلک پہ اجابت کے باب واہ۔ یہ مصرع سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، شہپر تھے دونوں ہاتھ پے طائر دعا۔ آپ کی دعا آسمان تک کیسے جاتی ہے؟ کوئی آمین کہے، عمل صالح ہو، کوئی اور آپ جملہ کہیے تاکہ دعا آسمان تک جائے۔ انیس فرماتے ہیں یہ شہزادے بنی ہاشم کے وہ ہیں کہ جب ان کے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھے نا قنوت میں، تو دعا کو چاہیے دو پر پرواز کے لیے، قنوت میں ان کی دونوں ہتھیلیاں انہی کی دعاؤں کے لیے پرواز کا کام دیا، ان کو کسی کی ضرورت۔ شہپر تھے دونوں ہاتھ پائے طائر دعا، وہ خاکسار محو تضرع تھے فرش پر، یہ کربلا کی زمین پر سجدے کر رہے ہیں، وہ خاکسار محو تضرع تھے فرش پر، روح القدس کی طرح دعائیں تھیں عرش پر۔ اب انیس کہہ رہے ہیں نماز ختم ہوئی، فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام، بخدا اندازہ ہوتا ہے کہ اس شہر کا ذوق کس مسئلے کا شکار ہو چکا ہے، واقعاً کیا کلام کہے جاتے ہیں اور کہاں پہ ذوق پہنچ چکا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے واقعاً۔ فرماتے ہیں فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام، آئے مصافحے کو جوانان تشنہ کام، چومے کسی نے دست شہنشاہ خاص و عام، آنکھیں ملی قدم پہ کسی نے با احترام، کیا دل تھے کیا سپاہ رشید و سعید تھی، دل یعنی لشکر۔ جملہ مصرع معمولی ہے ہی نہیں، عقائد تشیع کوئی پڑھے تو مصرع سمجھ میں آئے۔ فرماتے ہیں یہ وہ سپاہ نہیں تھی جو تلوار سونت کر لڑنے کے لیے آئی تھی، ان کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ نماز کے بعد عبادت پروردگار کی ہے تو عبادت پروردگار کی قبولیت کی شرط یہ نوجوان یہ مانتا ہے، آنکھیں حسین کے قدموں پر ملو، حسین کے پیروں کا بوسہ لو گے تو نماز قبول ہوگی۔ چومے کسی نے دست شہنشاہ خاص و عام، آنکھیں ملی قدم پہ کسی نے با احترام، کیا ان کی عقل تھی، کیا معرفت تھی، کیا ذہن تھا۔ انیس فرما رہے ہیں
کس مقام پر تھے یہ نوجوان؟ کیا دل تھے؟ کیا سپاہ سعید و رشید تھی؟ کیا سپاہ رشید و سعید تھی؟ باہم معانقے تھے کہ مرنے کی عید تھی۔ خدا خیر کرے، بس خدا ہم کو اہل بیت سے متمسک رکھے۔ صبح عاشور آئی، حجاج ابن مسروق مولا کا مؤذن تھا تاریخ کے مطابق۔ مولا نے اسے اذان دینے کا حکم نہیں دیا، ہمیشہ وہ اذان دیتا تھا۔ ایک دفعہ علی اکبر کو حکم دیا گیا، صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذان۔ اب یہاں میرا دل کہتا ہے جب اذان دی گئی ہوگی فجر عاشور کی، جناب زینب کے کانوں میں جب آواز گئی ہوگی اور جناب فضہ کے کانوں میں، تو یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ان بیویوں نے کہا ہوگا جس نے میرے نانا کی آواز نہیں سنی نا بیویوں، تو سن لو یہ بالکل ہو بہو میرے نانا کی آواز ہے۔ میں کہوں گا بی بی اب آخری دفعہ اس اذان کو سن لیجئے۔ اور صاحب اذان مقتل کہتے ہیں، صاحب اذان مقتل نے عجیب جملہ لکھا، لہجہ ہے پھر وہی اسی لہجے کے بعد بھی، بالکل وہی صدا ہے پیمبر کے بعد بھی، لیلا کہاں ہے صبر سے اس وقت کام لیں، سننا ہے اس اذان کو اکبر کے بعد بھی۔ جس طرح سے آپ صبح کی اذان سنتے ہیں، جناب ام لیلا جب تک زندہ رہی ہوں گی، جب اذان فجر سنتی ہوں گی کلیجے میں ہو کٹتی ہوگی، اکبر یاد آتا ہوگا۔ ایک دفعہ اکبر نے اذان دی، اصحاب و انصار و یار و یاور کا سلسلہ شروع ہوا قربانی کا۔ بس ایک دفعہ حسین کے ساتھی جب کھیت رہے، لاشوں کا ایک انبار لگ گیا قتل گاہ میں، گنج شہیدہ میں۔ ایک دفعہ حسین ابن علی نے لگتا یہ ہے کہ اکبر کو اشارہ کیا اور ایک دفعہ اکبر کو میدان کی جانب بھیجا۔ پہلی قربانی بنی ہاشم کی، اور مقاتل سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ اکبر سیدانیوں کے خیمے میں گئے۔ آپ گریہ کر رہے ہیں علی اکبر کا ذکر سن کے، مجھے یہ بتائیے وہ اکبر، شیخ عباس قمی نے لکھا کہ جب مدینے کی گلی سے گزرتے تھے نا جناب علی اکبر اور جناب عباس، یہ چچا بھتیجے، تو لوگ کوٹھوں پر اور چبوتروں پر چڑھ کے ان دونوں کے چہروں کو دیکھتے تھے، یہ دونوں اتنے خوبصورت تھے۔ جب بہنوں نے دیکھا ہوگا، پھوپھیوں نے دیکھا ہوگا کہ اکبر مرنے کے لیے چلے، اب آپ کی سمجھ میں آیا خیمے میں وا محمد و علیہ کا شور کیوں اٹھا؟ بس ایک دفعہ اکبر خیمے میں گئے، وا محمد و علیہ و جعفر و حمزہ، ایک دفعہ ماتم شروع ہوا۔ ایک دفعہ دیکھا دیکھنے والوں نے کہ کبھی اکبر آگے بڑھتے ہیں، کوئی بیوی آبا کا دامن تھامتی ہے، کوئی قبا کا دامن، اکبر ہماری غربت پر رحم کرو، ارے ایک دفعہ اپنے چہرے کو دکھا جا۔ خیمے میں کوہرام مچا، مقاتل کے الفاظ ہیں، علماء نے نقل فرمایا، مراجع نے اس جملے کو نقل فرمایا۔ حسین سیدانیوں کے خیمے کے پاس آئے، اندر تشریف نہیں لائے، دروازے خیموں پر کھڑے ہو کر کہا دعی ہے فَإِنَّ الْحَبِيبَ يَشْتَاقُ إِلَى الْحَبِيبِ، بہن اب اکبر کو چھوڑ دو کیونکہ خدا اکبر کا مشتاق ہے، رسول اللہ اکبر کے مشتاق ہیں، اب اکبر کو رسول اللہ کے پاس جانے دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اکبر کی رخصت اتنی کٹھن تھی کہ امام وقت نے آ کر دروازہ خیمہ پر مداخلت کی۔ آپ نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا کہ حسین خیمے کے اندر کیوں تشریف نہ لائے؟ وجہ یہ لگتی ہے کہ پھر بیویاں امام وقت کا ادب کا پاس کرتی اور اس طرح سے شاید گریہ نہ ہو پاتا۔ حسین نے احترام کیا شہزادیوں کا کہ شہزادیاں جی بھر کے اکبر کو دیکھ کر گریہ کر لیں۔ میں کہوں گا مولا جس خیمہ کا آپ نے اتنا احترام کیا تھا نا، کاش شام غریبہ میں آپ ہوتے کہ اس اکبر خیمے سے باہر آئے، ذوالجنہ پر سوار ہوئے۔ حسین نے دو کام ایسے کیے کہ جو کسی شہید کے ساتھ نہ کیے۔ ایک دفعہ اپنی محاسن مبارک کو، داڑھی کو ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، عجیب جملہ ہے، اللہ انشاءاللہ جناب ام لیلا آپ کے پرسے کو قبول، جناب سیدہ آپ کے پوتے کے غم میں یہ رو ہوں۔ امام زمانہ کے زخمی دل کے لیے آپ کا گریہ مرہم کا کام دے، اور حضرت حجت آپ کے پرسے کو قبول۔ اپنی داڑھی کو حسین نے ہاتھ میں لیا، وَنَظَرَ نَحْوَ السَّمَاءِ،
آسمان کی طرف دیکھ کر جملہ کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اس فوج اشقیاء کے خلاف گواہ رہی ہو، لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا وكلما اشتقنا الى زیارت نبیک نظرنا الى وجہہ، پروردگار اب اس کو بھیج رہا ہوں جو ہو بہو تیرے نبی کی تصویر۔ پروردگار جب ہم اہل بیت کو تیرے نبی کی یاد ستاتی تھی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ اکبر ذوالجناح پر بیٹھے، حسین نے آیت پڑھی ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران على العالمین ذریۃ بعضها من بعض، یعنی اب نسل ابراہیم کی قربانی ہے۔ ابراہیم ہاجرہ کو بتائے بغیر لائے تھے، اسماعیل کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، میں کہوں گا اے ابراہیم وہ تمہارا اسماعیل تھا، یہ حسین کا اسماعیل ہے، آنکھوں پر پٹی نہیں ہے، ماں لاشے کو دیکھے گی۔ اکبر نے حملہ کیا، رجس پڑا، لشکر کو دھکیلا، 120 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا۔ دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا، اکبر نے گھوڑے کی باگوں کو موڑا، گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے۔ کیا سبب ہے؟ کہا بابا حل الی شربۃ من الماء السبیل، بابا پانی کا ایک چھوٹا سا گھونٹ مل سکتا ہے، حتی اقوی بہی علی الجدال، تھوڑی سی طاقت آ جائے دوبارہ قتل کر سکوں دشمن کو۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ کبھی آپ سنتے ہیں ذاکرین سے کہ حسین نے اپنی زبان رکھی، کبھی آپ سنتے ہیں حسین نے عقیق کی انگوٹھی رکھی۔ وہ دعا دی اکبر کو جو کسی کو نہ دی، کہا بیٹا جاؤ، امید یہ ہے کہ تمہارے جد تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں۔ یہ میں نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا۔ اب اکبر نے میدان کا رخ کیا، ایک کے بعد ایک واصل جہنم کرتے رہے۔ عزیزان گرامی جب پیاسا لڑے نا، میں کہوں گا یا علی آپ خیبر و خندق میں لڑے، آپ بدر و احد میں لڑے، لیکن آپ تھے علی ابن ابی طالب، یہ آپ کا پوتا علی ابن الحسین ہے۔ مولا کئی پہر کی پیاس میں تو آپ بھی کبھی نہ لڑے، مولا خیمے کے دروازے سے آپ کی پھپھیوں اور بہنوں نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ بس ایک دفعہ جناب اکبر رجس پڑھتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں، ایک دفعہ کہیں سے تیر آئے، کہیں سے بھالا آیا، کہیں سے نیزہ آیا، اب شہزادے کے بدن میں طاقت نہ رہی، تلوار ہاتھ سے چھوٹی، زخموں سے بھل بھل خون بہا۔ اب اکبر نے ایک عجیب کام کیا، گھوڑے کی گردن میں اپنی باہوں کو حمائل کیا، سر کو اپنی زین کے ہرنے پر رکھا، جو بزدل تھا اس نے تلواروں سے وار کرنا شروع کیا۔ اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دی یا ابتا ادرکنی، ارے بابا اکبر کا آخری سلام لو۔ فحمل علی القوم کاللیث الغضبان، اکبر نے بفرے ہوئے شیر کی طرح حسین نے لشکر پر حملہ کیا، اور اکبر نے شہادت سے پہلے ارباب مقاتل نے ایک جملہ لکھا یا ابتا ھذا جدی قد سقانی بکاسِ العوفا، بابا یہ میرے جد میرے سرہانے کھڑے ہیں، جنت کا جام لائے ہیں، مجھے سیراب کر دیا۔ سوچا کبھی اکبر نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ باپ ہے، حسرت رہ گئی نا، بیٹے کو پانی نہ دے سکا۔ بابا گھبرائیے گا مت، ہمیں ہمارے جد سیراب کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا اکبر تم کو تو نانا نے سیراب کر دیا، یہ بابا جب گھوڑے سے زمین پر آئیں گے تو کون سیراب کرے گا؟ بس ایک دفعہ حسین ابن علی لگتا یہ ہے مجھے کہ دوڑتے ہوئے اکبر کے پاس پہنچے۔ اب جو دیکھا تو اکبر دم چھوڑ چکے تھے، بوڑھا باپ ہے نا، ہم شکل پیغمبر ہے نا، چاہیے تو بیٹا ہے نا، باپ کا دل ہے۔ جانتے ہو تمہارے مولا نے کیا کیا؟ فجلس علی الارض، حسین زمین پر بیٹھے، ووضع خدہ علی خدہ، کبھی اکبر کے دائیں رخسار پر اپنا رخ، کبھی بائیں رخسار پر۔ باپ کا دل ہے، سکون نہیں آیا، یہ کہہ کر اٹھے بیٹا علی الدنیا بعدک الوفا، اب اس جینے میں مزہ نہ رہا، بنی ہاشم کے جوانوں آؤ اپنے بھائی کو جنازے کو لے کر جاؤ۔ جنازہ اٹھایا گیا،
گنج شہیدہ میں رکھا گیا. ایک معظمہ کو خیمے میں خبر ہوئی, برقع پوش دوڑتی ہوئی آئی, اکبر کے لاشوں پر گرایا. راوی کہتا ہے لشکر یزید کا. میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ برقع پوش کون ہے؟ کہا نہیں سمجھا. کہا برقع پوش ہے, مجھے کیا پتہ لگے کون تھا. کہا یہ علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب ہے. اپنے آپ کو اکبر کے لاشوں پر گرایا. مقتل مکرم کے الفاظ ہیں, مولا حسین نے بی بی زینب کے بازو کو یقیناً پیار سے پکڑا ہوگا, خیمے میں لے کر گئے ہوں گے. بہن اکبر شہید ہو گئے. زینب نے حسین کے گلے لگ کر گریہ کیا ہوگا. جتنے گریے کی آرزو ہوگی, امام وقت کی آغوش میں, بھائی کی آغوش میں زینب نے گریہ کیا ہوگا. میں کہوں گا بی بی یہ اکبر کی شہادت ہے, حسین کے گلے لگ کے خوب گریہ کر لیجئے. جب حسین کی شہادت کی خبر آئے گی نا تو کوئی گلے لگانے والا نہ ہوگا, خیموں میں آگ لگے گی, اشقیاء خیموں میں درانہ وار داخل ہوں گے, رسول کی بیٹیاں کرتے کے دامن میں آگ لگے گی. کوئی ماتم حسین یا حسین.